بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نیل بہتا رہا، قسط نمبر 3، پارٹ 2۔ تم ایک بیٹی کو رو رہی ہو، ارغل نے کہا۔ یہاں پورا ایک ملک اپنے سلطنت سے نکل گیا ہے اور تم ایک بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ ارغل کی یہی ایک بیٹی یا 2-4 بیٹیاں ہوتی تو وہ پریشان ہوتا کہ ایک بیٹی کہاں چلی گئی ہے۔ اسے تو یاد ہی نہیں ہوگا کہ اس کی کتنے باقاعدہ بیویاں ہیں اور داشتائیں کتنے ہیں۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کی کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں۔ ان دنوں تو اسے اور کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ پچھلے باب میں بیان ہو چکا کہ ارغل بھاگا پھر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسے شام سے بے دخل کر دیا تھا۔ راہ میں تو اس نے آ کر پناہ لی تھی۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ اپنے بکھری ہوئی فوج کو یہاں اکٹھا کر لے گا اور مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ ایک شہزادی کا کہیں غائب ہو جانا اس کے لیے ذرا سی بھی پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ شارینہ کی ماں نے ارغل کی باتیں سنی اور اس کی ذہنی حالت دیکھی اور پھر اس کا سرد رویہ دیکھا تو کچھ اور کہے بغیر وہاں سے نکل آئی۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کو قید خانے کی طرف جاتی ہوئی دیکھا گیا تھا۔ ماں اس سوچ میں پڑ گئی کہ قید خانہ آبادی سے کچھ دور ہے اور اس کے ارد گرد تمام علاقہ ویران اور بنجر ہے۔ اس طرف کوئی سیرگاہ نہیں، نہ کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں شارینہ گئی ہو۔ قید خانہ تو کوئی ایسی جگہ نہ تھی جسے دیکھنے کے لیے شارینہ گئی ہو۔ اگر وہ قید خانے میں ہی گئی تھی تو شام تک اس کا وہاں رکنا محال، بے معنی اور بے یقین تھا۔ وہ آخر ماں تھی۔ اس کے ذہن میں وہم اور وسوسے سے پیدا ہونے لگے۔ اسے خیال آیا کہ شارینہ قید خانے میں قیدیوں کو تفریحاً دیکھنے گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی خطرناک قیدی نے اسے مار ڈالا ہو اور قید خانے کے عملے نے اس کی لاش اندر ہی کہیں دبا دی ہو تاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ شارینہ کی ماں ارغل کے دوسرے بیویوں کی طرح ایک بیوی تھی، ملکہ نہیں تھی۔ نہیں، ارغل نے اپنی کسی بیوی کو ملکہ عالیہ کا درجہ دیا تھا، پھر بھی اس کی بیویاں حکم چلا سکتی تھیں اور شاہی اختیارات کا آزادانہ استعمال کرنے کی بھی اجازت تھی۔ شارینہ کی ماں نے اپنے خاص ملازم کو قید خانے کی طرف دوڑایا کہ داروغہ کو ساتھ لے آئے۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ داروغہ معلوم کرے کہ شارینہ قید خانے کے اندر گئی تھی اور اگر نہیں گئی تو کسی نے اسے قید خانے کے قریب سے گزرتے دیکھا ہوگا۔ ان سے ایسی توقع تھی ہی نہیں کہ سارا سراغ داروغہ سے ہی مل جائے گا۔ قید خانے کا داروغہ حکم ملتے ہی پہنچ گیا۔ شارینہ کی ماں نے پریشانی کے عالم میں اس سے شارینہ کے متعلق پوچھا کہ وہ قید خانے کے اندر گئی ہوگی۔ اسے قید خانے کے قریب سے گزرتے کسی نے جو دیکھا ہوگا۔ داروغہ نے شارینہ کی ماں کے منہ کی طرف ایسے نظروں سے دیکھا جن میں سوال بھی تھا اور حیرت بھی۔ شارینہ کی ماں نے جب یہ کہا کہ شارینہ صبح کی گئی ہوئی ابھی تک واپس نہیں آئی تو داروغہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ملکہ عالیہ ارغل کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس نے احتراماً ملکہ عالیہ کہنا ضروری سمجھا اور بولا، کل صبح شہنشاہ ارغل نے ایک مسلمان قیدی کو طلب کیا تھا۔ آج صبح شہزادی قید خانے میں آئے اور اس مسلمان قیدی کو رہا کروا کے اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ باہر شہزادی کا گھوڑا کھڑا تھا جس پر وہ سوار ہوئی اور قیدی ساتھ ساتھ پیدل چل پڑا تھا۔ شارینہ کی ماں اس مسلمان قیدی کے متعلق اچھی طرح جانتی تھی
کہ اسے اور اس کے 2-3 ساتھیوں کو مہمانوں کی طرح قید خانے میں کیوں رکھا گیا ہے۔ اب اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی ایک قیدی کو چھڑوا کر لے گئی ہے تو اس نے ضرورت محسوس کی کہ اس کی اطلاع ہرقل کو ہونی چاہیے۔ یہ کوئی سازش ہو سکتی تھی۔ شرینہ کی ماں کو ڈر یہ تھا کہ ہرقل سے یہ بات چھپا لی گئی اور کچھ دنوں بعد کسی اور ذرائع سے اسے پتہ چلا تو وہ اسے بھی اور داروغہ کو بھی قتل کروا دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے داروغہ کو ساتھ لیا اور پھر ہرقل کے کمرے میں جا پہنچی۔ اب تو ہرقل نے اسے ایسے قہر بھری نظروں سے دیکھا جیسے خود اٹھ کر اس کے پیٹ میں خنجر گھوم دے گا، لیکن قید خانے کے داروغہ کو ساتھ دیکھ کر اسے شک ہوا کہ بات کچھ اور ہے اور کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے۔ شرینہ کی ماں نے اسے بتایا کہ شرینہ اس مسلمان قیدی کو رہا کروا کے نہ جانے کہاں لے گئی ہے، جس قیدی کو کل صبح دربار میں بلایا گیا تھا۔ ہرقل کے آنکھوں میں جو قہر اترا تھا وہ آنکھوں میں ہی گم ہو گیا اور ہرقل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس خاموشی میں سے ایسے ہولناک طوفان اٹھے گا۔ ہرقل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ایک شہزادی ایک قیدی کو قید خانے سے نکلوا کر اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اسے پریشانی اس سے لاحق ہوئی کہ یہ مسلمان قیدی ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ وہ کوئی ادنیٰ سپاہی نہیں تھا، مسلمانوں کے لشکر میں اسے کوئی عہدہ حاصل تھا اور وہ اپنا خاص عقل مند بھی تھا، اور تم نے ایک شہزادی کے کہنے پر اسے رہا کر دیا۔ ہرقل نے داروغہ سے کہا، اس کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں بھی اتار دی۔ یہ میری گرفتاری کی سازش ہو سکتی ہے اور میرے قتل کی بھی۔ قید خانے کا داروغہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس کی زندگی چند منٹ کی رہ گئی ہے۔ ہرقل کے یہاں سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں تھی۔ کیا تمہیں قتل نہ کروا دیا جائے؟ ہرقل بولا، اگر یوں شہزادی کی مدد سے فرار ہونے والا قیدی عیسائی ہوتا تو میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ فرار ہونے والا مسلمان تھا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان مسلمانوں نے ہمیں کس انجام تک پہنچا دیا ہے؟ کیا تم صرف ایک وجہ بتا سکتے ہو جس کی بنا پر تمہارا یہ اقدام صحیح سمجھا جائے؟ جس طرح جوتشی نے اپنے آپ کو موت کے سامنے کھڑا دیکھ کر ہرقل کو سچی اور کھری کھری باتیں سنا دی تھی، ویسے ہی کیفیت قید خانے کے داروغہ پر طاری ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ زندہ باہر نہیں جا سکے گا۔ شہنشاہ روم، داروغہ نے کہا، اگر میں شہزادی کا حکم نہ مانتا تو وہ مجھے قتل کروا دیتی۔ اس کا حکم ماننا ہے تو آپ مجھے سزائے موت سنا رہے ہیں۔ مجھے آپ کی سزا قبول ہے۔ قبول نہ ہوتی تو بھی آپ نے مجھے معاف نہیں کر دینا تھا۔ میں نے روم کے شہنشاہ کا نمک کھایا ہے، مجھے یہ عہدہ اس شہنشاہ ہی نے دیا تھا۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ کا کھایا ہوا نمک حلال کر جاؤں۔ یہی ایک صلاح ہے جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی سونے اور چاندی کا خزانہ نہیں، چند ایک الفاظ ہیں جو آپ نے قبول کر لیا تو آپ کے لیے اور آپ کی سلطنت کے لیے بھی سود مند ہوگی۔ ہرقل اسے چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اس کی اس خاموشی کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ داروغہ کو معاف نہیں کرے گا۔ موت نے داروغہ پر خوف اور تاسف طاری ہونے کے بجائے اس میں جرأت پیدا کر دی۔ میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا، داروغہ نے کہا۔ حکم ماننا ہم لوگوں کا فرض ہے۔ یہاں حکم ایک فرد سے نہیں ملتا بلکہ شاہی خاندان کے تمام افراد سے کئی طرح کے حکم ملتے ہیں اور ہم لوگ کسی کے بھی حکم عدولی کی جرأت نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں 3-4 مسلمان قیدیوں کو آپ نے مہمانوں کے طور پر قید خانے میں رکھا ہوا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کیوں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہے۔
آپ ان سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے اتنی قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے روم کی ایک عظیم اور دہشت ناک جنگی طاقت کو کس طرح شکست دے دی ہے کہ رومی فوج بکھر کر پسپا ہو رہی ہے اور کہیں بھی اس کے پاؤں جم نہیں رہی۔ شاید آپ ان خصوصی قیدیوں کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہوگے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے ان سے 2 بار یہی بات پوچھی تھی۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے دل نے قبول کیا اور یہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، نہ کوئی شاہی خاندان ہوتا ہے۔ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور مسلمان اسی کا حکم مانتے ہیں اور اسی کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان قیدیوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑتے بھی ہیں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اسی کے خوشنودی کی خاطر 2 یا 3 مسلمان بھی کہیں اکٹھا ہو جائے یا سفر پر نکلے تو ایک کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں اور پھر اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ ان کا سالار لشکر کا امیر بھی ہوتا ہے اور امام بھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اب ان کا ایک خلیفہ ہے جس کا ہر حکم بسر و چشم مانا جاتا ہے، لیکن خلیفہ بھی مشورے کے بغیر کوئی حکم جاری نہیں کرتا۔ کسی خلیفہ کے، کسی امیر کے اور کسی سالار کی بیوی یا بیٹی یا بیٹا کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ اگر وہ کوئی جرم کر بیٹھے گے تو انہیں بھی ویسی ہی سزا ملے گی جیسے ایک عام اور ادنیٰ مرد یا عورت کو دی جاتی ہے۔ شہنشاہ معظم، اب آپ اپنے یہاں دیکھیں، شاہی خاندان کے افراد کی تعداد دیکھیں۔ ہمارے لیے کوئی ایسا حکم نہیں کہ ہم ان میں سے کسی کا کوئی بھی حکم نہ مانیں۔ اگر میں ان میں سے کسی کا کوئی حکم نہیں مانوں گا تو وہ مجھے اسی قید خانے کی کال کوٹری میں بند کر دے گا جس کا آج میں داروغہ ہوں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے شہزادی کے ساتھ نکل جانے والے قیدی کو مہمان کی حیثیت سے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے شہزادی شرینہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے اور کہا کہ شاہ ہرقل نے اسے طلب کیا ہے تو میں اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ باقی تینوں مسلمان قیدیوں کی یہ سہولتیں ختم کر دو، ہرقل نے کہا۔ انہیں تہہ خانے کی کوٹری میں بند کر دو، انہیں گل سڑ کر مرنے دو۔ ہرقل نے یہ حکم ایسے لہجے میں دیا جیسے نیند میں بول رہا ہو۔ یہ شک بھی ہوتا تھا جیسے اس نے داروغہ کی پوری بات سنی ہی نہ ہو۔ اس پر شکست کا پہاڑ آن پڑا تھا۔ شام ایک بڑا ملک تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور مسلمانوں کی جولی میں چلا گیا تھا۔ کیا آپ ان کے تعاقب کا حکم نہیں دیں گے؟ شرینہ کی ماں نے پوچھا۔ نہیں، ہرقل نے بے جان سی لہجے میں کہا، صبح کے نکلے ہوئے اب تک وہ دور نکل گئے ہوں گے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ گئی کس سمت کو ہیں۔ شرینہ کی ماں کچھ نہ کچھ بولتی رہی۔ ہرقل اس کی کسی بات کا ادھورا سا جواب دے دیتا یا صرف اتنا کرتا کہ اس کے منہ کی طرف دیکھ کر منہ پھیر لیتا۔ داروغہ کو ہرقل نے کوئی اشارہ کیا تھا یا داروغہ نے فرض کر لیا کہ اس کا چھٹکارا ہو گیا ہے۔ وہ الٹے قدموں چلتا دروازے تک گیا اور باہر نکل گیا۔ وہ چلا گیا ہے، شرینہ کی ماں نے کہا، اس کی جان بخشی نہ کریں، جانے دو اسے۔ ہرقل نے کہا، میں آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہرقل نے اپنے پسپا ہوتے ہوئے فوج کو شام کے مختلف مقامات پر بکھیر دیا تھا اور اس نے یہ چال اس توقع پر چلی تھی کہ اس کے مطابق مسلمانوں کا لشکر بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اور یہ اس کی کمزوری کا باعث بنے گا۔ پھر ہرقل اپنے بکھرے ہوئے فوج کو کسی ایک موزوں مقام پر یکجا کر کے مسلمانوں کے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی فوج پر زوردار حملہ کرے گا اور پھر مسلمان اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ہرقل راہ میں آ گیا تھا اور اپنے فوج کو یہیں اکٹھا کرنا چاہتا تھا، لیکن کہیں سے بھی
اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہاں کی فوج کب اس تک پہنچے گی۔ یہ تھا وہ انتظار جس کی بے تابی نے اس کا دماغ جکڑ رکھا تھا۔ جاری ہے بھائیو، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ہر آڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔